اپنی تقریر میں جو انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے اس سے زیادہ خوفناک باتیں جو ہیں وہ بلوچستان کے کچھ رہنما کر رہے ہیں. تو میں آج کیونکہ بہت سے لوگوں کو ملا ہوں تو میں تو یقیناً آپ کو صاف صاف بتاؤں بڑے عرصے کے بعد میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں. تو کوئی مارشل لا لگا دے, کوئی ایمرجنسی لگا دے تو یہ صورتحال جو ہے یہ ان سے نہیں سنبھالی جائے گی, یہ مزید خراب ہوگی. اس لیے کہ اس صورتحال کو صرف اور صرف ایک ہی ادارہ جو ہے وہ سنبھال سکتا ہے اور اس کا نام ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. لیکن ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے یا تو بے اختیار ہے یا اس کو صورتحال کی نزاکت کا احساس نہیں ہے کہ صرف آج کے دن, ابھی پی ٹی آئی نے تو کل احتجاج کرنا نا, آج جو جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں مختلف علاقوں میں پاکستان کے, ان کی تعداد 10 کے قریب بنتی ہے اور اس میں جی ڈی اے کو بھی آپ شامل کر لیں جو بہت سی جماعتوں کا اتحاد ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پیر پگارو صاحب نے مارشل لا کی بات کی ہے تو مارشل لا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اور میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ بدترین جمہوریت جو ہے وہ بہترین آمریت سے یا بہترین مارشل لا سے بہتر ہے. لیکن ہمیں ایک چیز پہ ضرور غور کرنا چاہیے شاہ زیب صاحب, اور وہ یہ ہے کہ آج جو ورلڈ ڈیموکریسی انڈیکس آیا ہے جو دی اکانومسٹ نے جاری کیا ہے, اس میں پاکستان بہت درجے نیچے گر گیا ہے. 2022 میں پاکستان ڈیموکریسی انڈیکس میں 105ویں نمبر پہ تھا اور کہا جاتا تھا پاکستان میں ایک ہائیبرڈ رجیم ہے. لیکن اب جو 2023 کا جو ڈیموکریسی انڈیکس آیا ہے اس میں پاکستان 118ویں نمبر پہ چلا گیا ہے. یعنی کہ کتنے درجے گرا ہے, 105 سے 118 کتنے درجے گر گیا. اور پاکستان کا شمار اب اتھارٹیرین رجیمز میں ہوتا ہے, یعنی کہ آمرانہ نظام والی ریاست. تو یہ آپ خود ہی سوچ لیں کہ ورلڈ ڈیموکریسی انڈیکس کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہے ہی نہیں ہے. اور ہم سب اس صورتحال میں الیکشن کے نام پہ بھی لوگ کہتے ہیں فراڈ ہو گیا. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ نون لیگ کی ایک اجتماعی خواہش ہے. نون لیگ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کو حکومت نہیں بنانی چاہیے. میں ان کو, میری ابھی آج نون لیگ کے بہت سے لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے, لیکن شہباز شریف صاحب کا خیال ہے کہ انہوں نے پہلے بھی بہت قربانی دی ہے, انہوں نے سیاست کی بجائے ریاست کو بچایا ہے. تو پاکستان کی اکانومی اس وقت ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال سے دوچار ہے. تو اکانومی کو بچانے کے لیے اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں حکومت بنانی چاہیے. لیکن دوسری طرف وہ یہ حکومت پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں بنا سکتے, اور پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس کے بہت سے تحفظات ہیں. جس طرح کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کھل کے اپنے تحفظات بیان کرنے شروع کر دیے ہیں. پیپلز پارٹی ابھی تک کھل کے بات نہیں کر رہی, لیکن کسی مرحلے پہ مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ بھی اسی طریقے سے گفتگو کرے جس طرح کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں. تو اس لیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگر کھل کے اس نے بھی بات کر دی تو پھر نون لیگ کے لیے بڑے مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو چاہیے کہ صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک ڈائلاگ کرے. اور اس سلسلے میں جو نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں, ان کی جو ایک تجویز ہے کہ نون لیگ کو چاہیے کہ پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں سے بات کرے اور ڈائلاگ کا راستہ اختیار کرے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور میں بات دوبارہ یہی کہوں گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان صورتحال کی نزاکت کا احساس کرے. ابھی تک میڈیا پر وہ باتیں نہیں آ رہی جو الیکشن کمیشن کے سٹاف کے بارے میں نے بلوچستان کے لوگوں سے سنی ہے, خیبر پختونخوا کے لوگوں سے سنی ہے. ایک آج بلوچ رہنما جو تمام ساری زندگی اسٹیبلشمنٹ کی رائٹ سائڈ پہ کھڑے رہے ہیں, آج انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے جو پیر صاحب پگارو نے جو پیمنٹ والی بات کی ہے اس سے ملتی جلتی ہے, لیکن بہت ہی تشویشناک بات ہے. تو اگر یہ باتیں جو ہیں یہ پبلکلی ہونی شروع ہو گئیں, پاکستانی میڈیا نشر نہیں کرے گا, غیر ملکی میڈیا نشر کرنا شروع کر دے گا, ثبوت سامنے آ جائیں گے, پھر آپ بتائیں کہ پاکستان کی عزت کدھر جائے گی.